بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں لیاقت راجبر۔ آج گفتگو ہوگی پاکستان کے اندر ایک نئی جماعت کا وجود آنے کو ہے یا ایک نئی جماعت بنائی جا رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ویسے تو کافی جماعتیں بنائی گئی ہیں اور کافی جماعتوں کو آشرواد دیا گیا ہے، اور کافی جماعتیں جو بنی ہیں ان کو بیکنگ یا سپورٹ دی جا رہی ہے۔ ابھی تاحال ان جماعتوں کی پشت پناہی مقتدر حلقوں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک نئی جماعت کا وجود لایا جا رہا ہے؟ یہ تو الیکشن سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ نئی حکومت آ رہی ہے، آنے کے بعد ایک نئی جماعت کا وجود لایا جائے گا۔ کیوں خلا پیدا ہوا ہے؟ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ کیا ضرورت تھی جبکہ اتنی ساری جماعتیں ہیں؟ کیا وہ نافرمان ہو چکی ہیں؟ کیا وہ ان کے فرمانوں پر عمل نہیں کر رہی ہیں؟ یا پاکستان میں آئے روز نئی جماعتوں کا وجود پاکستان کے لیے بہتر ہو رہا ہے، یا ایک جو فیصلہ کیا جا رہا ہے نئی جماعت بنانے کا وہ پاکستان کی بہتری میں ہے یا پاکستان کی اچھائی میں ہے؟ کیا نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل، ایم کیو ایم و دیگر جماعتیں جو ہیں وہ کارآمد نہیں ہیں، تو ان کی جگہ پر ایک نئی پودے کو درخت بنایا جا رہا ہے سیاسی طور پر؟ کیا جتنی بھی جماعتیں بنائی گئیں وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں بنائی گئی؟ پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ مقابلہ ٹاکرا ہوتا رہا۔ 9 ستارے بھی آئے، آپ نے دیکھے ضیاء الحق کے دور میں کافی جماعتوں کو مورد وجود میں لایا گیا۔ مشرف کا دور آیا تو قاف لیگ سمیت پیٹریاٹ بنائی گئی، توڑا گیا پیپلز پارٹی کو، توڑا گیا نون لیگ کو۔ جو بھی جماعتیں بنی ان کو آشرواد ملا۔ آشرواد یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی پرورش کی گئی، ان کا جو تراشا گیا اور تراشنے کے بعد ان کے روڈ میپ دیے گئے، ان کو خط و خال ان کے بیان کیے گئے اور ان کو جو ہے وہ میدان میں لا کھڑا کیا گیا۔ تو کیا یہ جو جماعت ہم سن رہے تھے یا سننے میں آ رہا تھا کہ عام انتخابات ہو جائیں گے، اس کے بعد لانچنگ ہوگی، سیریمنی لانچنگ لاہور میں ہوتی ہے، راول پنڈی میں ہوتی ہے، اسلام آباد میں ہوتی ہے، یا کراچی، کوٹا؟ باپ پارٹی تو آپ نے دیکھی ہوگی بنی، اس میں سے ہوا نکالی گئی باپ سے۔ نون لیگ کو کس دور میں بنایا گیا اور کس نہج سے ٹس سے مس کیا گیا اور مس سے ٹس کیا گیا؟ کیسے اس کی جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے لے کر ضیاء الحق، اور ضیاء الحق سے لے کر حمید گل سے لے کر کافی جو نام آ رہے ہیں، انہوں نے نون لیگ کو تراشنے کے بعد اسے میدان میں لانچنگ کروائی گئی۔ اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی جنرل پاشا سے لے کر سارے پیپلز پارٹی پر بھی الزامات لگائے گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بنایا گیا، اور پہلے بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید پر بھی الزامات لگائے گئے کہ ان کی پرورش کہاں ہوئی اور کس کے گود سے نکلے۔ بہرحال سیاسی جماعتیں بنی، سیاسی جماعتیں بنائی گئیں، سیاسی جماعتوں کا وجود لایا گیا۔ کون سی جماعتیں بہترین پاکستان کے لیے ہوئیں یہ تو پاکستان کا عوام بھی جانتا ہے۔ پاکستان کے سفیر کے طور پر
ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا کام کیا. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے شناخت کے سے لے کر ان پر الزامات بھی لگائے گئے کہ آپ نے بنگلہ دیش کو ہم سے الگ کروایا، لیکن اس کے پیچھے کافی محرکات تھے. یہ ناظرین بات بڑی واضح ہے کہ اکثریت نے اقلیت سے علیحدگی اختیار کی. جی ہاں، بنگالی یا بنگلہ دیش وہ ہم پاکستانیوں سے کہیں دگنا تھا، لیکن اکثریت نے اقلیت سے پہلی مرتبہ آزادی لی اور آزاد ہو گئے. آزاد ہونا تھا. یہ غیر فطری جو مفروضوں پر ملک بنتے ہیں وہاں پر یہ تحریکیں چلتی ہیں اور جد و جہد کامیاب ہو جاتی ہیں. کتنا بھی آپ ظلم کرو، کتنا بھی آپ بربریت قائم کرو، لیکن جب وہ مرحلہ آتا ہے تو یقیناً آپ کو ہاتھ نکالنے پڑیں گے اور ہاتھ خالی کرنے پڑیں گے. تو بنگالی ہم سے رہا ہوئے، جدا ہوئے، الگ ہوئے، ان کی اکثریت ہونے کے باوجود بھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اتنے نشانات ہی نہیں ہیں کہ وہ ایک جماعتوں جتنی پاکستان کے اندر ناظرین بنی ہوئی جماعتیں ہیں ان کو الاٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ نشانات ہی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2024 کے انتخابات میں جماعتوں کو نشانات دیے گئے، لیکن کسی کو چمٹا دیا گیا، کسی کو جوتا دیا گیا، کسی کو ہارمونیم دیا گیا، کسی کو پیانہ دیا گیا، تو کسی کو بیگن دیا گیا، تو کسی کو اور نشانات دیے گئے. اور جماعتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ نشانات پہ نشانات. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد بے نظیر بھٹو نے ان کے ویژن، ان کے فلسفے کو لے کر چلی اور جد و جہد کی. ان پر بھی کافی الزامات لگائے گئے، لیکن اس خاتون نے جد و جہد کی اور 9 ستارے بھی بنائے گئے، 9 جماعتیں بھی بنائی گئیں اور کافی ان کے خلاف مد مقابل بھی آئے، لیکن وہ ایک خاتون ان سے ہاری تھی اور ایک خاتون ان سے کافی آگے تھی. شہید بے نظیر بھٹو اپنے والد کے ویژن کو لے کر چلی. 2 مرتبہ وزیر اعظم ہوئی، 3 مرتبہ وہ شہید ہوئی. کاف لیگ بنائی گئی، پیٹریاٹ بنائی گئی، نون لیگ بنائی گئی، قاسم بنایا گیا، ضیاء لیگ بنائی گئی، کیا کیا نہیں بنایا گیا، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی نکلی. لیکن 2013 میں سکڑ گئی. جو بھی ہوا یہ سب کوئی جانتا ہے کہ کس طرح جنرل پاشا نے فن پاشی کی پی ٹی آئی کی اور کس طرح اس کو لے کر آئے، اور پی ٹی آئی عروج پر آئی. اور ابھی بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا عروج ہے، قیدی نمبر 804 پاپولر ہیں اور ان کی جماعت کا سے ہے. بالکل جو ظاہر سی بات ہے، جس پر خرچ ہوتا ہے یا جس کو بنانے میں اتنا وقت لگتا ہے اس کو ضائع بھی جلدی نہیں کیا جاتا. یہ ایک سوچ ہے. اور ریاست کو کافی نقصانات اٹھانے پڑے. 9 مئی جیسا واقعہ اور اس کے ساتھ 12 مئی پرویز مشرف کے دور کا واقعہ، بے نظیر بھٹو کی شہادت، اکبر بگٹی شہید کیا گیا، اس کے ساتھ کافی وکلاء کو زندہ جلایا گیا. واقعات رونما ہوئے کافی. جو ہے وہ ایک جماعت کی بات کر رہا ہوں جو بنائی گئی، کاف لیگ بنائی گئی. سارے الزامات اسی کے زمرے آتے ہیں. پیٹریاٹ بنائی گئی پیپلز پارٹی سے، اور ابھی پی ٹی آئی سے استحکام پاکستان بنایا گیا. نون لیگ سے اور جماعتیں بنائی گئی. کافی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، لیکن اس جماعت میں ایسی کون سی خوبیاں ہوں گی جو باقی جماعتوں میں نہیں ہیں؟ ایسی کیا مطلب نئی جو تراشنگ ہوگی یا نیا جو تراش کر کے چہرہ لایا جا رہا ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو
تگڑا کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ آپ آئیں. استحکام پاکستان بھی آپ کے ساتھ ہوگا. جو ضیاء لیگ ہے یا جتنی بھی جماعتیں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ آپ کو ایک پلیٹ میں ڈال کے دیں گے. شیرپاؤ صاحب ہیں، آفتاب شیرپاؤ، اس کی جماعت بھی آپ کو دیں گے. ہو سکتا ہے بلوچستان کی باب پارٹی بھی آپ کو دے دیں. پیپلز پارٹی سے پیر پگارو کی جماعت بھی آپ کو دے دیں. نوشہروں کے جتوئی بھی دے دیں. دادو کے جتوئی بھی دے دیں. شکارپور کے جتوئی بھی دے دیں آپ کو. ٹھٹا کے کچھ لوگ آپ کو دے دیں. کافی جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے وہ اسی بنا پر ہو رہی ہے. کافی ان کی ہوم ورکنگ تو پہلے سے 2 سال ہو گئے ہیں ہوم ورکنگ پہ، اور ہوم ورکنگ اس کی کمپلیٹ سننے میں آ رہا ہے کہ ہو گئی ہے. اب اس کی اناؤنسنگ باقی ہے وہ جو کرنے جا رہی ہے. پنڈی سے میرے خیال میں شیخ رشید کو بھی وہ لیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہوں گے، مفتاح اسماعیل بھی ہوں گے، اور کافی جو ریٹائرڈ ہوں گے. جنرل حمید گل کے بیٹے کو بھی ساتھ، عبداللہ حمید گل نام یہی ہے، ان کو بھی لیں گے. لیکن جو ان کا روڈ میپ ہے وہ کیا ہوگا سب کو پتہ ہے کہ جو جماعتیں پی ٹی آئی کو بنایا گیا، اقتدار ان کو دیا گیا 3 مرتبہ، کے پی کے میں 1 مرتبہ، وفاق میں، پنجاب میں انہیں حکومت ملی، بلوچستان میں انہیں حکومت ملی، سندھ میں انہیں بھاری اکثریت سے تو جیت نہیں پائے. پیپلز پارٹی کو دیا گیا اقتدار، اور وہاں پر بھی اپوزیشن ان کو دی گئی، اور ٹائٹ اپوزیشن تھی پی ٹی آئی کو، اور ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا گیا کہ آپ کی وہ اکثریت نہیں ہے. 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح 2024 میں مخلوط حکومت آئی، اور مخلوط حکومت جب بنتی ہیں تو وہ کام نہیں کر سکتی. اب مقتدر حلقے یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو پارٹیاں بنی، یا پارٹیاں 50 سال، کوئی 30 سال، کوئی 20 سال، کوئی 40 سال، کافی انہوں نے وقت جو ہے وہ دیا، لیکن ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اب ان کو جو ہے وہ سینگ نکل آئے ہیں. اب وہ جو ہے وہ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں. یہ خیال ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ آئینہ دکھانے کے لیے، یا ان کو جو ہے وہ دانت دکھانے کے لیے نئی پارٹی کا وجود میں لانا ضروری ہے. اب وہ پارٹی کب اور کس طرح میدان میں آئے گی یہ سبھی کو انتظار ہے. سوشل میڈیا پہ ان کی دھوم ہے، پاکستان کی میڈیا پر دھوم ہے، فارین کی میڈیا پر دھوم ہے، اور امریکہ میں جو لابنگ کی جا رہی ہے، وہاں پر جو لابیز بنائی گئی ہے، پی ٹی آئی بانی جو قیدی نمبر 804 ہیں ان کی طرف سے یہ پریشر دیا جا رہا ہے مخلوط حکومت کے پر کہ آپ ان کو تسلیم نہ کریں. یہ امریکی کی صدر، جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن، ان پر پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے، اپنے اراکین کی طرف سے، کہ آپ پاکستان کی مخلوط حکومت کو تسلیم نہ کریں. کیوں نہ کریں کہ وہاں پر ریگنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کی تحقیقات نہیں ہوتی تو آپ اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کریں. فی الحال تو یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، لیکن اپنی جگہ پر یہ موجود ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ معاہدہ یا ایگریمنٹ یا ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ نہ کریں. 7 لاکھ ای میلز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے کس طرح کرتے ہیں یہ سب کوئی جانتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح جو ہے وہ سوشل نیٹ ورک چلا رہی ہے، اور کہاں کہاں پر ان کا نیٹ ورک ہے، اور کس طرح ان کے ای میلز پہلے بھی پکڑے گئے، کس طرح ان کے جو ہے وہ سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے وہ پگڑیاں چیف جسٹس سے لے کر سب کی اچھالتے ہیں. وہ یہ ہے. تو اب
یہ مقتدر جو حلقے ہیں وہ نالا تو نہیں ہے، کافی جو ہے وہ ہمدرد ہیں پی ٹی آئی کے، کافی انہوں نے اس پودے کو تیار کیا تھا، اس پودے کو جو ہے وہ پران چڑھایا تھا. اب اس پودے کو نہ تو وہ کاٹ سکتے ہیں، نہ اس درخت کو جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. یہ بیچ میں سے ایک جماعت بنائی جا رہی ہے اور اس جماعت کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ تیار ہو کر آئیں. پاکستان میں 2 اہم عہدوں کی جو ہے وہ ناظرین ان کی جو ہے وہ انتخابات ہو رہے ہیں. پریزیڈنٹ کے 9 مارچ کو، جبکہ وزیر اعظم کا آج ہو رہا ہے. تو اس کے لیے عمر ایوب جو سابق جنرل ایوب خان کے پوتے ہیں وہ مقابلہ کریں گے شہباز شریف کا، جو مشترکہ امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے. تو ان کے ساتھ اب الائی کون ہوگا، کون ان کی حمایت کرے گا. مولانا کے پاس چل کر ان کے شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف گئے، لیکن انہوں نے ماننے سے فی الحال انکار کر دیا ہے. ان کے بڑے مطالبات ہیں اور مولانا منجے ہوئے سیاستدان ہیں فضل الرحمان. وہ ظاہر سی بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو اپنے آپ کو گروی نہیں رکھوائے گا. تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مل رہا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ آسرے دے رہا ہے، نون لیگ کو بھی آسرا دے رہا ہے. مولانا کو جو خواہش تھی وہ تھی کہ آپ ملاقات سب کر لیں. پیپلز پارٹی کا وفد بھی گیا تھا نون لیگ کے ہمراہ، لیکن مولانا کا خیال جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ملاقات آصف علی زرداری مجھ سے کریں. آصف علی زرداری جو معاملات طے کرے گا وہ بہتر ہوں گے، لیکن آصف علی زرداری ان کے پاس نہیں جا رہے جب تک یہ صدارتی الیکشن نہیں ہو جاتی، صدارتی عہدہ نہیں لیتے. وہ ملیں گے، ضرور ملیں گے، لیکن مولانا کا خیال یہ ہے کہ وہ مجھ سے ملے، کیونکہ شیورٹی اس کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن وہ فی الحال ان سے نہیں مل رہے. محمود خان اچکزئی جو صدارتی امیدوار کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں آصف علی زرداری کا، اس نے بھی کافی جو ہے وہ متنازع زہر افشاں والی تقریر کی قومی اسمبلی میں، جس کی آج بھی گونج ہے. اداروں پر الزامات لگائے، کافی انہوں نے جو ہے وہ الزامات اتنے لگائے کہ اللہ کی امان، اتنے الزامات نہیں لگانے چاہیے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے لگائے. ان کا کیا کوئی کچھ کر سکتا ہے، یہ تو آپ اور ہم ہی نہیں جانتے. ادارے جانے، وہ محمود خان اچکزئی جانے، لیکن وہ پریزیڈنٹ کا امیدوار ہے، آصف علی زرداری کا مقابلہ کر رہا ہے. فضل الرحمان کے پاس گئے مولانا کے کہا کہ آپ میری حمایت کریں، لیکن مولانا نے فی الحال ان کو انکار کر دیا تھا. محمود خان اچکزئی نے اسے پشتوں میں بھی کہا کہ آپ اور ہم کافی ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کافی قربانیاں دی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کافی جو ہے وہ مراسم رہے ہیں، آپ میری حمایت کریں. تو مولانا جلدی میں سے ان کی حمایت کیوں کرے گا، یہ تو آپ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ مولانا جلدی سے ایک ہارے ہوئے شخص کو سپورٹ نہیں کرے گا. وہ سپورٹ وہاں کرے گا جہاں انہیں فائدہ ہوگا، اور فائدہ فی الحال انہیں نظر کہیں سے نہیں آ رہا ہے. تو ناظرین، یہ شہباز شریف اور عمر ایوب اور ادھر سے آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، اور صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، اور ایک طرف تو نئی جماعتوں کا چناؤ ہو رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سندھ کی جو ان کی اینٹی جماعتیں ہیں انہوں نے ٹیلر تو دکھایا ہے کہ کس طرح وہ احتجاج کر سکتے ہیں، کس طرح وہ باہر نکل سکتے ہیں. تو فی الحال وہ بھی تیار ہیں، یہ بھی یہاں سے تیار ہیں. نون لیگ کو بھی ٹف ٹائم دینا ہے، وہاں پی ٹی آئی کو بھی سبق سکھانا ہے. تو سارا کچھ فارمولہ طے ہو گیا ہے کس طرح جو ہے جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو سانس ڈلوایا جائے، اس کو تیار کیا جائے، جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں میر مرتضیٰ بھٹو شہید کو جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، شہید بھٹو بنائی گئی تھی، لیکن انہیں
وہ اہمیت نہیں ملی جو بے نظیر بھٹو شہید کو ملی تھی محترمہ کو، لیکن تیاری کروانے والے تیاری کرواتے ہیں۔ کس نے سوچا تھا کہ عمران خان اتنا پاپولر کرکٹ کے بعد سیاست میں ہو جائے گا، لیکن ہوا۔ کس نے سوچا تھا کہ نواز شریف جو وزیر خزانہ تھا ضیاء الحق کی کابینہ کا، اور ضیاء الحق کے بیٹے کے طور پر سامنے آنے والا، کس نے کہا تھا کہ اس طرح پاپولر ہو جائے گا اور 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے گا، یا ان کے بھائی وزیر اعلیٰ 3 مرتبہ بنے گا، یا ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنے گی؟ یہ کسی نے سوچا نہیں تھا، لیکن کروانے والے کرواتے ہیں۔ اس طرح کس نے سوچا تھا کہ عمران خان آئے گا؟ کس نے سوچا تھا کہ یہ نگران وزیر اعظم کاکڑ آئے گا؟ کس نے سوچا تھا کہ باپ پارٹی بلوچستان سے بازی لے جائے گی؟ کس نے سوچا تھا کہ 4 مرتبہ پیپلز پارٹی سندھ سے اقتدار میں آئے گی؟ یہ کسی نے نہیں سوچا تھا، لیکن فارمولے بنانے والے اور تیاری کروانے والے وہ اپنی جگہ پہ کرواتے ہیں، اور تیاری ہوتی ہے۔ تیاری ہونے کے بعد ایک چیز مارکیٹ میں اچھالی جاتی ہے، اور مارکیٹ میں ان کا وزن بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین کو سیاستی ہی اس کی دفن کر دی گئی، علیم خان کو سیاسی طور پر ابھار کر لے آئے، اور وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، اور نیک خواہشات کی جا رہی ہیں اپنے جہانگیر ترین کے لیے۔ تو ناظرین، جماعت بنے گی، اور جماعت بنائی جا رہی ہے، اور دل تھام کر بیٹھیں، اور یہ موسلادھار بارش کی طرح جماعت بننے جا رہی ہے، اور اس کو کافی بزرگ سیاستدان دیے جائیں گے جو ان کے ساتھ مل کر سیاست کریں گے۔ کتنی پاپولر ہوتی ہے وہ جماعت، کتنا وہ اثر رسوخ دکھاتی ہے وہ جماعت، یہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن فی الحال تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ اللہ کرے پاکستان کا بہتر ہو، اللہ کرے پاکستان پلے پودے اور بڑا ہو، پاکستان نظر بد سے بچے، لیکن پاکستان اب کسی سانحے کا متحمل نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، کسی بھی سانحے کا متحمل پاکستان اب نہیں ہے، کیونکہ معاشی کمزوریاں ہیں۔ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے چند روز بعد، اس میں مہنگائی ہوگی، اور پیٹرولیم مصنوعات اور بڑھیں گی، اور بجٹ جو پیش کریں گے یقیناً 1 2 3 ماہ کے بعد اس میں مہنگائی آئے گی۔ تو پاکستان اب کیسے اٹھتا ہے، کیسے سروائیو کرتا ہے، یہ میرا رب ہی جانتا ہے، لیکن حالات فی الحال جو ہیں وہ سازگار دکھائی نہیں دے رہے، اور اسی میں ایک نئی جماعت کا وجود کیسا ہوگا، کیا کرے گی، یہ بھی کسی کو فی الحال نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کیسی جماعت ہوگی، یا ان کے ساتھ کون کون ہوں گے۔ یہ آپ اور ہم مفروضوں پہ بات تو ضرور کریں گے کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، یہ بھی ان کے پاس جائے گا، لیکن کیسے دیتے ہیں، کون ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو بنانے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ یہ بنا کر آگے اس کو جماعت کو لے کر جانے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پاپولر جماعت پاکستان میں ہوگی۔ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔